الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت واشہد ان محمدا عبدک ورسولک ارسلتہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي۔ الآية۔ مؤلف کتاب التوحید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قول وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي کو اپنی کتاب التوحید کے عنوان مقرر کیا ہے، جس میں نعمت کی اہمیت اور شکر گزاری کی فضیلت اور برکت اور ناشکری کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نعمتیں محض اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے جس حق کی وجہ سے وہ آپ پر فضل کرے، آپ کو نعمت سے نوازے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو مال اور اولاد اور جو عزت، اقتدار، جو کرسی اس کو حاصل ہے وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، قد و کاوش کا نتیجہ ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مجھ کو یہ دیا ہے تو میں اس کا حقدار تھا، مجھ کو میرا حق ملا ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، میرا حق ہے، یہ بات انتہائی سنگین ہے اور اللہ کی جناب میں گستاخی ہے، بدتمیزی ہے اور نعمت کی ناشکری ہے اور اللہ کے مقابلے میں کبر و غرور کا اظہار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت اور میری مشقت، میری بھاگ دوڑ کے نتیجے میں مجھ کو دولت ملی ہے، اس میں شرک کی ایک قسم پائی جا رہی ہے، شرک ربوبیت۔ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، معز اللہ ہے، مذل اللہ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے، ساری نعمتیں اس کی طرف سے۔ اگر آپ یہ سمجھتے بھی کہ اللہ نے دیا لیکن آپ سبب کو سامنے رکھتے ہیں، مسبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی ربوبیت میں۔ رب ہے، خالق ہے، منعم ہے، انعام کرنے والا وہ ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں یاد رکھتے، اپنے سبب کو، اپنی قد و کاوش کو، محنت کو یاد رکھے ہوئے۔ اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہے تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی، اللہ نے دیا ہے لیکن میں اس کا حقدار تھا، گویا کہ وہ اللہ کے فضل کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، اپنے حق کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس کا حق اللہ پر تھا، گویا اللہ نے اس پر دے کر احسان نہیں کیا، اس نے اللہ سے یہ نعمت لے کر احسان کیا اللہ پر۔ تو اس میں جو عجب اور کبر ہے، میں اس کا حقدار تھا، مجھ کو تو ملنا ہی تھا، یہ توحیدی عبادت کے خلاف ہے۔ آپ بندے ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے متواضع ہونا چاہیے، مگر یہ کہنا کہ ھذا بعملی ھذا لی، یہ میرے لیے قرآن نے کہا، اس کی تفسیر علامہ مجاہد نے فرمائی کہ کہے ھذا لی یعنی ھذا بعملی، یہ میرے عمل کا نتیجہ ہے، میری قد و کاوش کا نتیجہ ہے، میرے علم اور عقل کا نتیجہ ہے، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ، اور میں اس کا حق رکھتا تھا۔ آپ نے سن لیا کہ اگر کہے میں اس کا حق رکھتا تھا تو یہ کبر اور تکبر ہے جو توحیدی عبادت کے منافی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ھذا بعملی، یہ میرے عمل کے نتیجے میں ہے، میری قد و کاوش کے نتیجے میں ہے، تو اگرچہ یہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن آپ مسبب کو، دینے والے کو نہ یاد کر کے اپنی محنت کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنی کمائی کا گویا صحرا اپنی محنت پر باندھ رہے ہیں یا کریڈٹ اپنی محنت کو دے رہے ہیں، تو یہ توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنے مقام میں رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، محتاج ہے، اللہ رب العالمین غنی حمید ہے، قدرت کاملہ، قدرت تامہ، قدرت مطلقہ اس کو حاصل ہے۔ مگر یہ عجیب انسان کی حماقت اور بیوقوفی ہے، اگر اجمالی طور سے مانتا بھی ہے کہ نعمت اللہ دیتا ہے تو جب تفصیل کا موقع آئے گا، یہ چیز آپ کو کیسے ملی، یہ گاڑی آپ نے خریدی کہاں سے خریدی، ارے میرے محنت کی کمائی ہے، میں کمائی کے طریقوں کو جانتا ہوں، وجوہ مکاسب، پیسے کیسے آتے مجھے معلوم ہے، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، زراعت کرنا جانتا ہوں، انویسٹ کرنا جانتا ہوں۔ اس طریقہ سے اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اللہ کے فضل کو بھول کر، یہ چیز کہیں درست نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کے اندر ایسا تھا، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ مہربان ہو، اللہ کی رحمت سے، جس کو اللہ نے اچھی سمجھ دی ہو کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کو وہ دیکھتا ہے، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 53 میں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم میں سے جس کسی کے پاس جو بھی نعمت ہے، چھوٹی یا بڑی، وہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے۔
یہ ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اس بات کا قلب میں اعتراف نہیں کریں گے اور زبان سے شکریہ ادا نہیں کریں گے اور اپنے عمل سے نعمت کے مطابق عملی طور پر اللہ کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اس وقت تک نعمت کی شکر گزاری نہیں ہوگی، کفران نعمت ہوگا اور یہ زوال نعمت کا سبب بنے گا۔ اور عجب نہیں کہ آپ شرک کی ربوبیت اور شرک فی الالوہیت کے بھی مرتکب ہو جائیں، والعیاذ باللہ۔ رب العالمین نے فرمایا، جو عنوان ہے چیپٹر کا، باب ما جاء فی قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کے تعلق سے جو بات آئی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ اگر ہم انسان کو رحمتًا منا اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں، اپنی طرف سے، اس کے عمل کے سبب نہیں، منا یہ منت ہے اللہ کی، وہ کہہ رہا ہے منا ہماری طرف سے ہے، گویا اللہ کی طرف سے منت ہے، احسان ہے، جود ہے، فضل ہے، اللہ کی سخاوت ہے، اس لیے اللہ نے کہا منا، نعمت کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس پر جو نعمت ہے اللہ کا احسان، اور وہ بھی من بعد ضراء مست، تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، تکلیف کے بعد وہ نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ غور فرمائیے، کیونکہ نعمت کی قدر بڑھ جاتی ہے تکلیف کے بعد۔ آپ انتہائی بھوکے ہوں اور تب کھانا ملے، جب آپ زبان پہ ڈالیں گے تب اذقنا، تب ذوق معلوم ہوگا، تب ٹیسٹ معلوم ہوگا۔ بہت آسودہ ہیں، آسودگی میں اگر بہت اچھا کھانا بھی دیا جائے آپ کو ٹیسٹ لیس لگے گا۔ بہت بیماری آزاری میں تھے آپ، سالوں سال بستر مرض پر تھے، ماشاءاللہ آپ چنگے ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بیماری کیا ہوتی ہے اور صحت کیا ہوتی ہے، تب آپ کو صحت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ تو مال اولاد میں نقصان تھا، تکلیف تھی، اب اس کے بعد اللہ نے راحت دی، نعمت دی، مال و اولاد میں برکت عطا فرمائی، اب آپ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کو پا کر کے سرشار ہیں، خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، نعمت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف کے بعد جب نعمت پہنچتی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے، مگر ایسے وقت میں وہ یہ کہتا ہے، وہ شیخی خور یہ کہے گا کہ ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یا میرے عقل کی بدولت ہے، یا میری محنت کی کمائی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے اور اپنی محنت اور اپنی کوشش کو، جو سبب ہے، یقیناً سبب ہے، لیکن سبب کو یاد رکھتا ہے اور مسبب کو، اللہ رب العالمین کو جو حقیقی فضل اور انعام فرمانے والا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیخی خور کا یہ بھی حال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی، کہتا ہے قیامت نہیں قائم ہونے والی، میں نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت ہو بھی گئی تو مجھ کو وہاں بھی دولت ملے گی جیسے دنیا میں ملی ہے۔ جی گویا اللہ پر ہمارا حق ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی جسارت ہے، جرأت ہے، کس قدر تعلی اور ترفع ہے۔ اللہ نے کہا اچھا وہاں بتائیں گے، لننبئن الذین کفروا بما عملوا ونذیقہم من عذاب غلیظ، ہم وہاں ان کافروں کو ان کے عملوں کا، ان کی شیخیوں کا بدلہ، یہ شیخی بگاڑ رہے ہیں، ان کا بدلہ وہاں ان کو ملے گا، ان کے عملوں کی سزا ان کو دیں گے۔ انتہائی غلیظ، انتہائی سخت، رسوا کن عذاب سے ایسے لوگوں کو دوچار کریں، والعیاذ باللہ۔ تو نعمت یقیناً نعمت ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے، اس کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ محنت مشقت کریں، بغیر اس کے کہاں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، سبب کریں، لیکن سبب کی طرف دماغ ہو آپ کا، سبب پر نظر ہو اور اللہ پر نظر نہ ہو، اللہ کے لیے جذبہ شکر نہ ہو، انتہائی غلط ہے اور انتہائی احمقانہ روش۔ اس آیت کے ضمن میں ایک بہت مشہور حدیث مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، جو نعمت کی شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری کی مذمت اور اس کے برے انجام پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث صحیحین کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخص کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے واقعات ہیں اگلی قوموں کے، اور حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن یہ واقعات کیا صرف سننے کے لیے، چٹکھاڑا لینے کے لیے ہے؟ نہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات اور قصوں میں عبرت ہے، نصیحت، عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کی جو ذریت چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، عبداللہ کے معنی میں آتا۔ تو یہ بنی اسرائیل سے تھے، یہ 3 شخص تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا، اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے ان کو آزمانا چاہ کے دیکھے اس میں کا شکر گزار کون ہے اور ناشکرہ شیخی خور کون ہے۔ چنانچہ ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ 3 کون تھے؟ ابرس، اقرع اور عامہ، برس والے، سفید داغ والے، لیکو ڈڑما والے،
اور گنجے جن کے سر پہ بال نہیں ہوتا، اکڑا، اور عامہ انہیں اندھا۔ ابرص کے پاس آیا فرشتہ، سفید داغ والے کے پاس۔ تو پہلے عیب ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد خوبی آئے گی انشاءاللہ۔ ایسے بھی اللہ کی برکت سے ہو جاتا تھا، لیکن ہاتھ پھرا، سبب استعمال کیا، ہاتھ پھرنا سبب تھا، پھرا، بغیر سبب کی کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھا ہو گیا۔ پھر ماشاءاللہ چمڑا بھی بدل گیا، رنگ بھی اچھا آ گیا، چمڑا بھی بہت اچھا صاف ستھرا۔ کہا اچھا ہے بتاؤ مال میں تم کو سب سے اچھا مال کون پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ اسحاق راوی ہیں محدث، ان کو شک ہے کہ دونوں میں سے کون سی بات کہی، مجھے کو یاد نہیں ہے، لیکن اونٹ ہے۔ تو وہیں کہیں قریب اونٹنی رکھی رہی ہوگی، اللہ کے فضل سے آئی ہوگی، اللہ نے کہیں سے پیدا کیا ہوگا، لا کے وہاں رکھا، قریب سے ہی لا کر کے فرشتے نے رکھ دیا، کہا یہ لو اونٹنی، حاملہ اونٹنی ہے، 8 مہینے 10 مہینے کا حمل ہے، اور دے دیا اور چلا، کہا بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ پھر دوسرے صاحب کے پاس گئے جو گنجا تھا، کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا دیکھو یہ میرا گنجا پن، لوگ مجھ سے گھن کرتے، میرے پاس بیٹھتے نہیں، ہم چاہتے کہ اچھا بال آئے ہمارے سر پر، اچھا بال آئے، صرف گنجا پن دور نہیں ہو جائے، غور کیجئے گا، اچھا بال آئے۔ اس نے بھی کہا اچھا چمڑا آئے، صرف چمڑا آنا ہو نہیں، اچھا چمڑا آئے۔ نظر بہت اونچی تھی اس کی، خیال بہت اونچا تھا۔ کہا سر پہ ہاتھ پھیر دیا، ماشاءاللہ گنجا پن ختم ہو گیا، بہت اچھا بال آیا، جیسا چاہتا تھا اس سے بھی اچھا بال آ گیا۔ کہا اب اور کیا چاہیے، مال میں کیا چاہیے؟ تو گائے یا اونٹ کا ذکر کیا، بہرحال گائے اس کو دیا، صحیح ہے کہ اس کو گائے دیا، گائے بولا ہوگا، اس کو بھی ایک حاملہ گائے دے دیا فرشتے نے۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اس گائے میں برکت دے، اور یہ کہہ کر کے آگے بڑھا فرشتہ۔ تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، کہا بھئی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا سب سے محبوب چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں آنکھ والا تھا، پہلے دیکھتا تھا، میری جو بصارت تھی وہ ختم ہو گئی، مجھ کو پہلی جیسی بصارت مل جائے، جیسا میں دیکھتا تھا ویسا دیکھوں، بہت اچھی آنکھ آ جائے، خوبصورت آنکھ آ جائے، بلوڑی آنکھیں آ جائیں، بہت دور تک سجھائی پڑے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہا میں دیکھتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے۔ آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا، ماشاءاللہ آنکھ روشن ہو گئی، پہلے کی طرح دیکھنے لگا۔ کہا آپ کو کیا چاہیے، کون سا مال آپ کو بہت پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو بکری دے دیجئے، بکری پسند ہے۔ دیکھیے آدمی آنکھ کا اندھا ہوتا ہے، دل کا اندھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھ کا اندھا بنائے، ویسے اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو آنکھ کا اندھا بھی نہ بنائے، لیکن اگر آنکھ کا اندھا اور دل کے اندھے میں اگر فیصلہ کرنا پڑے تو آدمی آنکھ کا اندھا بن جائے لیکن دل کا اندھا نہ بنے۔ اور اندھوں کی ماشاءاللہ ذہانت ہوتی ہے، دل دماغ ان کا روشن بھی ہوتا ہے بہت۔ اس نے کہا بکری دے دو، کیونکہ بکری والا مسکین ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، خاکسار ہوتا ہے، اونٹ گائے والے اکڑتے ہیں۔ کہا جائے بھائی کیا چاہیے آپ کو گاڑی میں، تو کوئی کہے ہم کو لگژری کار چاہیے، کوئی کہے ہم کو موٹر سائیکل دے دیجیے، آپ کوئی کہے نہیں ہم کو صرف ایک بائی سائیکل دے دیجیے۔ تواضع ہے اس کے اندر۔ ان کو بھی ایک حاملہ بکری انہوں نے دے دی، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ چلا گیا فرشتہ، جانور کی ولادت کا وقت آیا، تینوں نے اپنے اپنے جانور کی ولادت کے معاملے میں اس کی مدد کی۔ انتج حاذان وولد ھذا، گائے اور اونٹ کو جب بچہ دینے کا وقت آیا تو مالک نے مدد کی، اس کی کمر کو دبایا، پھر بچے کو نکالا، صاف کیا۔ اور انہوں نے بھی، اندھے نے بھی اپنی بکری کے بچے کی ولادت کے معاملے میں مدد کی، بکری کی، اور دبایا پیٹ کو اور بچہ نکالا، جیسا ہوتا ہے عورتوں کی ولادت کے معاملے میں۔ جب عورتیں ہمارے یہاں ان کو جب تولد ہوتا ہے بچہ، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، ڈاکٹر اور نرس تعاون کرتے بچے کی ولادت، تو عربی میں اس کو القابلہ کہتے ہیں، نرسوں کو، بچہ جو پیدا کراتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے اتنی زیادہ برکت دی کہ اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اونٹ والے کی، گائے سے ایک وادی بھر گئی گائے والوں کی، اور بکری سے بکری والے اندھے شخص کی جو اب بینا ہو گیا تھا ماشاءاللہ، پوری وادی بھر گئی، 2 پہاڑ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے کھلی ہوئی، بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہ کے دیکھیں، ان کو آزمائیں کہ ان کو نعمت یاد ہے کہ نہیں، کہ کدھر سے آئی ہے، یہ شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں کہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کو آزمانے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ اب فرشتہ ترتیب کے ساتھ پھر اس ابرص کے پاس آیا، سفید داغ والے کے پاس، اس کی حیت میں، اس کی صورت میں مسکین بن کے آیا، کہا اے بھائی میں مسکین ہوں، اور اس کے جسم میں بھی سفید داغ تھا، بالکل اسی کی طرح جیسا وہ پہلے تھا، اسی شکل میں آیا، تاکہ اس کو دیکھ کے اس کو پچھلا اپنا پرانا دن یاد آ جائے۔ کہا اے بھائی میں مسکین آدمی، یعنی فقیر اور محتاج ہوں، اور مسافر بھی ہوں، گویا 2 وجہ ہمارے اندر ہے مدد کرنے کی، ایک تو مسکین ہوں، اپنے گاؤں میں بھی نہیں ہوں، مسافر آدمی، کوئی پہچانتا نہیں ادھر، مجھے ایک اونٹ دے دو، کوئی سا بھی اونٹ دے دو جس پر میں چڑھ کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، بہت اچھا اونٹ نہیں مانگتا، ایک اونٹ دے دو، اتبلغ بہی، میں چڑھ کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، بہت اچھا اونٹ نہیں مانگتا، ایک اونٹ دے دو، اتبلغ بہی، میں چلا جاؤں، کیونکہ میرا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، انقطع بی الحبال، میری حبال حبل کی جمع ہے، رسیاں کٹ گئی ہیں، ڈول سے رسی کٹ جائے تو پانی نکالنا ممکن نہیں،
گویا ہمارا زیادہ سفر ختم ہو گیا، ہم گھر تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی سا بھی اونٹ دے دو۔ اس نے یہ کہا کہ اونٹ میں مال میں حقوق بہت ہیں، بہت سارے لوگوں کے حق ہیں، بہت اخراجات ہیں، میں ایک اونٹ نہیں دے سکتا تم۔ تب فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم ایسے اور ویسے نہ تھے، محتاج قلاش نہ تھے، اللہ نے تمہاری چمڑی اچھی کر دی، رنگ اچھا کر دیا، محتاج تھے اللہ نے مالدار بنا دیا۔ کہا نہیں، یہ مال تو ہم کو بڑے پرکھوں سے آ رہا ہے، باپ سے آ رہا ہے، باپ کو دادا سے آ رہا ہے، یہ تو پشتینی ہم جاگیردار ہیں۔ سوچ لیجئے کتنا بڑا بے ایمان تھا۔ کہا ان کنت کاذبا، اگر تم جھوٹے ہو، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو پہلے جیسے تم تھے اللہ ویسے ہی کر دے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو جھوٹا تھا، یہ کیوں کہا ان کنت، اگر تم جھوٹے ہو؟ تو قسم کو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے آدمی ایک اسٹیپ نیچے آتا ہے۔ اگر کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، سیدھا ڈائریکٹ ہٹ کرتے تو ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جاتا، کہ کہہ رہے ہو کہ باپ دادا سے یہ تم کو دولت ملی ہے اور تم پشتینی جاگیردار ہو۔ اگر تم جھوٹے ہو، بات ایسی نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، اگر سچے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹے ہو تو تمہارا حال اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ یہ نہیں کہا جیسا میں نے کہا جیسا تم پہلے تھے۔ وہ ادھر گیا تھا، فرشتہ آگے بڑھا تھا، جو مسکین صورت آیا تھا اسی انسان کی شکل میں، اور اس کا سارا مال ختم ہو گیا، پھر وہ پہلی سی حالت پہ لوٹ گیا۔ گیا وہ گنجے کے پاس، بھیجے کی گرمی کی وجہ سے یا کس بیماری کی وجہ سے بال کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا، بد دماغی اور کچھ گڑبڑ ہوتا ہے بھیجے کے اندر جس کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں، فساد ہوتا ہے دماغ کے اندر۔ اس نے بھی وہی بات کہی، کہا بھائی دے دو، ہمارا راستہ کٹ گیا، میں مسافر مسکین آدمی ہوں، دیکھو میں گنجا ہوں، تاکہ یاد آوے اس کو اپنا گنجا پن۔ لیکن کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس میں بہت سارے حقوق ہیں، میں کوئی ایک گائے نہیں دے سکتا۔ کہا رہے تم گنجے تھے، تم کو اللہ نے مالدار کر دیا۔ کہا نہیں، یہ مال تم کو باپ دادا سے ملا۔ بالکل وہی بات کہی جو سفید داغ والے نے کی۔ میں یہاں ذرا رک کے بتاؤں، سفید داغ بہت ہٹی بیماری ہوتی ہے، آج کل ڈیولپ ہو گیا ہے، علاج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے معاملہ، لیکن صرف اسی حد تک ہے کہ بیماری چمڑے پر پھیلنے سے رکتی ہے، اللہ کی اذن سے پھیلنے سے رکتی ہے، لیکن بالکل یہ ختم ہو جائے یہ بات دیکھنے میں شاید نہیں آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بنایا تھا کہ سفید داغ والے کے جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ مادرزاد اندھا، جس کی ایک دم روشنی ختم ہو، جس کا وائر آنکھ کا اور دماغ کا ڈسکنیکٹ ہو، سوکھ چکا ہو، کوئی سوتا نہ ہو جس سے روشنی آوے، ایسے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، اللہ کی اذن سے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس نے بھی ایسے ہی انکار کر دیا، ناشکری کی، آگے گیا، اس کی بھی وہی سی حالت بن گئی۔ تیسرے کے پاس گیا، اندھے کے پاس، اور اندھے سے کہا بھائی یہ معاملہ ہے، میں ایسے ایسے مسافر ہوں، ایسے ایسے میرا راستہ کٹ گیا ہے۔ کہا دیکھو بھائی، میں محتاج آدمی تھا، میں اندھا آدمی تھا، میں بہت پریشان حال تھا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میری آنکھ کی روشنی واپس کر دی اور مجھ کو مالدار بنایا ہے۔ جاؤ، جو جی میں آئے، جتنی بکری چاہتے ہو تم لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، میں آج تم کو نہیں روکوں گا، تم ایک دم آزاد ہو، جس قدر چاہو لے لو اور جس قدر چاہو چھوڑ دو، تمہاری مرضی، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، میں تو کہاں اندھا تھا، ایک بکری بھی نہیں تھی، آج سینکڑوں ہزاروں بکریاں میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا امسک علیک مالک، اے بھائی اپنا مال اپنے اوپر روکو، اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں مال کی۔ تم تینوں آزمائے گئے، لگتا ہے کہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ایک گنجا جو گنجے سے مالدار بنا تھا، بال والا بنا تھا، اس کی پہلی سی حالت ہو گئی، اور ایک سفید داغ والا پھر پہلی سی بھی حالت پہ چلا گیا۔ یہ واقعہ مشہور تھا۔ اندھا الحمدللہ کامیاب رہا، عامہ کامیاب رہا امتحان میں۔ کہا کہ تم مال رکھو، تم سب کو آزمایا اللہ نے، 2 فیلیور ہو گیا، اس کی پہلی سی بھی حالت ہو گئی، پتہ ہی ہوگا، اور تم انشاءاللہ ایسے ہی رہو گے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے اور احساس کرتا ہے، زبان سے الحمدللہ ادا کرتا ہے، اور مال کو اللہ کے راستے میں، اس کی رضا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دیتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن دیا ہے اللہ نے اور کہا کہ ہم کو باپ دادا سے ملی ہے، تو بھی تو یہ اللہ کا احسان ہی ہے۔ ناشکری کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور وہ محروم ہو جاتا ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت پکاری جاتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اذان داہنے کان میں اور بائیں کان میں اقامت، اور اس کو ام الصبیان کی بیماری نہیں لگتی ہے، حدیث موضوع من گھڑت حدیث ہے۔ البتہ دائیں کان میں اذان کے سلسلے کی حدیثیں متعدد سندوں سے آئی ہے، اگرچہ ان میں بھی اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مستحب یا جائز ہے کہ دائیں کان میں صرف اذان دی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ جب تھوڑے غریب ہوتے ہیں تو برابر نماز اور روزے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو
کچھ دیتا ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سب سے پیارا اعلیٰ ہمارا نبی. مطلب یہ نبی کی طرف منسوب کرتے کہ روزی دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ واللہ یہ شرک اکبر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزی دیتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے. اگر آپ کسی زندہ کو جو روزی دینے کا سبب ہے، روزی ملنے کا آپ کے سبب ہے، اگر سبب کی حیثیت سے روزی کی نسبت آپ اس کی طرف کرتے ہیں اور وہ ہے واقعی سبب، جائز سبب ہے، تب تو نسبت جائز ہے، بشرطے کہ اللہ کو آپ یاد رکھیں اور کہیں کہ اصل میں اللہ نے ہم کو دلوایا. لیکن اگر یہ بات نہیں ہو، دماغ سے اوجھل ہو، تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر یہ کہ فلاں ہی روزی دیتا ہے، وہی رزاق ہے، مجھ کو نبی نے روزی دی ہے، اولاد مجھ کو فلاں ولی نے دی ہے، تو یہ تو شرک اکبر ہے. والعیاذ باللہ. استغفر اللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ